بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انم وائس ٹی وی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک کاری میں کمر باندھی، افضال باری تعالیٰ سے اس سال پانی بہت برسا، یہاں تک کہ دیوار کعبہ پر بھی نقصان آ گیا۔ یہ دیکھ کر قریشیوں نے بھی ارادہ کیا کہ کعبہ کی چار دیواری توڑ کر از سر نو پھر بنا دیں، مگر وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے اور وہ اس میں مطرود رہتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے چاہا کہ کعبہ کے اندر عود جلا دے۔ خدا کی مرضی سے اس پر آگ غیب سے آ گری۔ بعض جگہ جو کعبہ کے اندر کی تھی وہ جل گئی۔ اہل قریش نے پھر اتفاق کیا کہ کعبہ کی دیوار توڑ کر از سر نو تعمیر کریں، لیکن وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے اور اس وقت قوم کا سردار ولید ابن مغیرہ تھا۔ بولا کہ ہماری نیت خدا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کعبہ کو توڑ کر دوبارہ بنا دیں گے، اور یہ تو معجب آبادی ہے نہ کہ خرابی۔ اس بات کے قبائل عرب چار فرقے ہوئے اور یہ بات طے پائی کہ ہر ایک فرقہ ایک ایک رکن کعبہ کا توڑ کر تعمیر کرے۔ پس چاروں فرقوں نے متواتر دور سے کھڑے ہو کر دیوار کعبہ کو دیکھا کہ اس کو کس طرح توڑا جائے، اور پانچویں دن ولید ابن مغیرہ تبر اپنے ہاتھ میں لے کر دیوار کعبہ کے پاس گیا، اور اس کے ساتھ بنی مخزوم بھی تھے۔ ولید ابن مغیرہ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو خوب جانتا ہے۔ یہ کہہ کر کعبہ کی دیوار پر تبر مار کر اس کو گرا دیا۔ جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ نے کعبہ کی دیوار توڑ دی، پھر سب قبیلے متفق ہو کر کہنے لگے، ہم سب آج دیوار پر تبر نہیں لگائیں گے۔ دیکھیں آج کی شب ولید ابن مغیرہ پر آفت نازل ہوتی ہے یا نہیں، پھر ہم سب مل کر تینوں دیواریں توڑ ڈالیں گے۔ جب انہوں نے ولید ابن مغیرہ کو سلامت دیکھا تو پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کی دیوار پر جو مقرر تھی توڑ ڈالی، اور اندازِ قدم آدم زمین کھود کر نیچے سے پتھر لگا کر دیوار کعبہ کی اٹھائیں تاکہ صدمہ سیل سے محفوظ رہیں۔ اور حجر اسود کو دیوار اٹھاتے وقت سب قبیلوں میں تنازع ہوا، اور بنی ہاشم، بنی امیہ اور بنی زہرہ اور بنی مخزوم ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ان میں سے ہم کو فضیلت زیادہ ہے۔ ان لوگوں سے یہاں تک کہ سخن درازی ہوئی، اور پھر ایک مدت تک برابر یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک دوسرے پر پتھر مارنے لگے۔ آخر میں بات اس پر ختم ہوئی کہ ایک روز لڑائی کا وعدہ کیا جائے کہ فلاں دن آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن دانش مندوں نے اس بات سے منع کیا کہ اس سے باز آؤ، اور آپس میں لڑائی کرنا اچھی بات نہیں، اور ہم تمہیں ایک اعلیٰ قسم کی تدبیر بتاتے ہیں جس سے تمہارا آپس کا جھگڑا مٹ جائے گا۔ اگر تم لوگوں نے مل کر اس پر عمل کیا ہے تو وہ یہ ہے، اول جو شخص صبح کعبہ کے حرم کے دروازے پر پہلے آئے تم اس کو منصف مقرر کر دو، وہ جو کہے وہ مانو، پھر اس پر عمل کرو۔ یہ بات سب نے سنی، اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد سب نے راضی ہو کر کہا، بہت اچھا، وہ جو کہے گا ہم اس کو ضرور مانیں گے۔ چنانچہ صبح کو سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حرم شریف میں حاضر ہوئے۔ پھر سب کوئی کہنے لگے کہ آج صبح سے اول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہی آئے، ہم ان کو ہی اپنا حاکم و منصف مقرر کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ ہمارے واسطے فرمائیں گے ہم اس کو ضرور تسلیم کر لیں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت عملی کی ایک چادر زمین پر بچھا دی، پھر حجر اسود کو اس چادر پر رکھا، اور ہر چار قبیلوں میں سے ایک آدمی کو طلب کیا،
اور ان سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر ایک کونا چادر کا پکڑ کر کعبہ کی دیوار کے پاس لے جاؤ۔ اس طرح سے چاروں قبیلے اس پتھر کے اٹھانے میں مساوی ہو گئے۔ پھر سب نے اس طرح سے چادر پکڑ کر حجر اسود کو اٹھا کر اس رکن یمانی کے پاس کہ جہاں اب ہے لے گئے اور کہنے لگے کہ آپ ایک متبرک بزرگ چاہیے کہ وہ تنہا حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ پر رکھ دے۔ اور چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سب راضی تھے، کہنے لگے کہ اگر کوئی حجر اسود کو تنہا اٹھا کر کعبہ پر رکھے تو اس وقت محمد ابن عبداللہ سب سے بہتر ہیں اور افضل ہیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں قبیلوں سے کہا کہ آپ خود ہی حجر اسود کو اکیلے ہی اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیجیے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حجر اسود کو اکیلے ہی اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا، جہاں اب بھی اس جگہ پر نصب ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر سے فراغت ہوئی اور چھت اور دروازے باقی رہے، اسی واسطے کہ مکے میں لکڑی میسر نہ تھی اور اس وقت کوئی وہاں نجار بھی نہ تھا، ان ایام میں نجاشی بادشاہ حبشت نے ارادہ کیا کہ ایک معبد خانہ بنا کر عبادت کرے۔ تب لکڑی اور ہتھیار اور نجار استاد اور کاریگر کشتی سے ملک شام میں بھیجے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ دریا میں کشتی آئے وقت راہ میں ڈوب گئی، اور آدمی جتنے کشتی پر تھے کوئی لکڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بہتے بہتے موجے دریا نے ان سب کو لکڑی سمیت کنارے پر لگا دیا۔ قوم قریش نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً ہی ابو طالب کو لکڑی خریدنے کو بھیجا۔ جب ابو طالب گئے تو لکڑی والوں نے ان سے کہا کہ جب تک ہم اپنے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع نہ کریں گے تب تک ہم اختیار نہیں کہ ہم لکڑی وغیرہ بیچیں۔ پھر انہوں نے ایک نامہ بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس کا جواب بادشاہ نے یہ لکھا کہ مال خزانے میں جتنا تمہارے پاس ہے وہ سب لے جا کر کعبے میں خرچ کرو۔ تب بادشاہ کا حکم پانے سے لکڑیاں کعبہ کی چھت اور دروازوں میں لگائیں، پھر خانہ کعبہ بفضل خدا درست ہو گیا۔